خبر ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل کیسے گرائی. خبر ایجنسی رائٹرز حقائق سامنے لائی ہے. پاک فضائیہ کے ریڈارز پر 7 مئی کی رات کو بھارتی لڑاکا طیارے نمودار ہوئے. ایئر چیف نے بھارتی رافیل طیارے گرانے کا حکم دیا. رائٹرز کے مطابق 2 گھنٹے پر محیط طویل لڑائی میں 110 طیاروں نے حصہ لیا. پاکستانی جے-10 نے کم از کم 1 رافیل طیارے کو مار گرایا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. بار بار انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو گرایا تھا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے، اس میں اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ گیا. انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی تمام جو خبر رساں ایجنسی نے، اسپیشلی رویٹرز نے جو برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، اس نے بھی اس بات کو مزید کنفرم کیا کہ کیسے پاکستانی شاہینوں نے اپنی سکلز کو، اپنی لیڈرشپ کی گائیڈنس کے حساب سے، اپنے جو کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ جہاز کو جس طرح سے کنٹرول کیا، اپنی مہارت کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے، ریڈارز کو ایون آف کر کے تمام سکھلائے ہوئے ایک وہ ٹیکسٹ بک ایک آپریشن کے طور پر پاکستانی پائلٹس نے جو پوری دنیا پہچانے جاتے ہیں، انڈیا کا جو غرور تھا اس کو خاک پہ ملایا. اب یہ 7 مئی کو ہونے والی جتنی یہ کارروائی پاکستانی پائلٹس نے کی تھی، بالکل 100% وی ور ریڈی. ہم نے جب انڈین پائلٹ کاکپٹ میں ایون بیٹھ رہا تھا تو ہمارے پاس ہماری جو جدید ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں، وہاں سے ہمیں تمام انفارمیشن جو ہے وہ مل رہی تھی. تو جیسے ہی جہاز ہوا میں آئے انڈیا کے، تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے کس طرح سے اور کن جہازوں کو اور کن سیکٹرز میں کتنے جہازوں کو انگیج کرنا ہے. اسپیشلی رافیل کے متعلق بڑی واضح طور پر جو ہے وہ انسٹرکشنز تھی چیف آف ایئر اسٹاف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جو بیسیکلی رافیل کو ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ ان کا گرایا جانا بیسیکلی کمر توڑے گا انڈیا کے جو سارا غرور ہے کہ ان کا فوجی جو ہے ان کی فوج کافی تعداد میں ہے اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی ہیں اور طیارے بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستانی پائلٹس نے اپنی لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق اپنی سکلز کو استعمال کیا، اور جیسے کہ وہ ایئر وائس مارشل صاحب اور انگریز صاحب نے کہا تھا ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران 6-0، تو 6-0 کیا ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کس طرح سے دیکھتا ہے. جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیف آف ایئر اسٹاف اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے مل کر اس کا جو ہے پورا پلان بنایا تھا، بیکاز ہمیں معلوم تھا کہ جو رافیل ہے وہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹ ہے اور ان کو ہم نے کیسے گرانا ہے. تو لہٰذا اپنے ریڈارز کو آف کر کے ہم نے بارڈر کے ساتھ ہمارے پائلٹس نے فلائی کیا، اور ہمیں معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کہاں پہ کون سا رافیل موجود ہے، اور ہم نے ان کو گن گن کر جو ہے وہ پہ ہٹ کیا تھا. اب ہم 7 جہاز جو ہم نے کلیم کیے ہیں کہ جس کو اب انڈیا بھی مانتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے جب ہم 7 کی جگہ اس کو 17 کر سکتے تھے، لیکن پاکستان نے پھر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ یہاں پر بھی 2 نیوکلیر ویپن اسٹیٹس آپس میں جو ہے ایک کانفلکٹ میں تھی، اور وہ ایسکلیشن جانا دونوں ملکوں کے حق میں نہیں تھا. لیکن پاکستان نے ونس فار آل جو ایک ٹیکنالوجیکل جو ایک ڈومیننس کی ایک کانسیپٹ ہے، جو رانگ کانسیپٹ، ایک پرسپشن انڈین لیڈرشپ کے پاس تھا، اس کو بیسیکلی خاک پہ ملایا اور غرور کو ان کو جو ہے بھرپور طریقے سے اس کو توڑا تھا. تو لہٰذا وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ دا گن وچ فائٹس، اٹس بیسیکلی دی مین بیہائنڈ دا گن وچ فائٹ. تو وہ والی بات ہے کہ پاکستانی پائلٹس نے بیسیکلی اپنی مہارت کو شو کیا. اگر ہمارے پاس اس سے بھی پرانے جہاز ہوتے تو ہم جو ہے وہ انڈیا کو اسی طرح سے جواب دیتے. اب اسی طرح سے اگر دوسری طرف دیکھیں تو پہلے ابھینندن کا جو ایپیسوڈ تھا وہ ہم تمام جانتے ہیں، اور اسی طرح 99 میں دیکھیں تو ناچیگیتا نامی جو پائلٹ تھا اس کو میں نے گرفتار کیا تھا. اور یہ تمام چیزیں ایک ہی طرف ڈائریکشن کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پاکستانی پائلٹس، پاکستان کی آرمڈ فورس کے آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر اب رائٹرز جو ہے اس کی طرف سے آنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بار بار یہ کہنا کہ 5 طیارے گرے، پھر رائٹرز تو پورا ایگزیکٹ نمبر اس دن کا سینیریو پیش کر رہا ہے. اس ساری صورتحال میں اگر کوئی انکاری ہے تو وہ انڈیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس انکار سے اچیو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ مطلب پبلک پرسپیکٹو میں کیا کچھ وہ گین کر سکتا ہے؟ مہادیو بھی فیل ہو گیا، سندور بھی فیل ہو گیا، کانگریس مسلسل لوک سبھا میں تنقید کر رہی ہے، تو اس انکار سے ہوگا کیا؟ دیکھیے، انڈیا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی لینس سے دیکھا جاتا تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور جس طرح سے انویسٹمنٹ 2008 کے بعد امریکہ نے انڈیا میں کی تھی، اور اسپیشلی ملٹری لحاظ سے، تاکہ بغض چائنا میں وہ چائنا کو کنٹرول کر سکے. تو وہ جتنا اس کی ایک میتھ کریٹ ہوئی تھی، وہ ایک اس کو شکست فاش ہوئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں تقریباً 29-30 ٹائمز ٹرمپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اور جب بھی بات کرتے ہیں پبلک سے،
تو وہ اس بات کا ضرور بات کرتے ہیں کہ جو انڈیا جو اس نے وہاں پہ مار کھائی ہے اور اس نے جو ہے اس کو ان کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے اس کو روکا تھا جنگ کو. تو یہ تمام چیزیں بیسیکلی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ہے. وہ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں. بدقسمتی سے جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو انڈیا میں اس طرح کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. آپریشن مہادیو نامی بھی ایک آپریشن شروع کیا, اس کی بھی ایکسیپٹنس ہوئی. ایون امیت صاحب جو ہیں ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اس بات کہنے سے بھی نہیں چوکے اپنی اسمبلی کے اندر کہ اس جو سو کالڈ مبینہ پاکستانی دہشت گرد تھے جو سری نگر میں بیسیکلی لڑ رہے تھے, مطلب اسٹرینج, اور ان کے پاس چاکلیٹ ملی, سیٹلائٹ فون ملا اور ایون سو مچ کی پاکستانی پاسپورٹ ملا. تو یہ تمام چیزیں ایون وہاں کے ڈومیسٹک آڈینس اس کو سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن چونکہ گودی میڈیا انڈیا کا ایک جو ہے وہ ایک کے اندر جکڑا ہوا ایک بیوقوف ڈیفینیٹلی وہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور لوگوں کو ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.